من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن الکریم وبولایت امیر المومنین وائمۃ المعصومین علیہم السلام۔ تمام تر تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے، درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی ذوات مقدسہ پر۔ حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم، ولایت امیر المؤمنین اور دیگر ائمہ علیہم السلام کی ولایت سے متمسک کیا۔ عقائد اسلامیہ کے باب میں ہماری گفتگو جاری و ساری ہے، اور آج ایک انداز سے اس کا ایک نیا دور کا آغاز ہو رہا ہے، اور آج اور باقی ماندہ دروس میں ہم نہ صرف یہ کہ عقائد کے موضوع پر آپ سے گفتگو کریں گے، بلکہ خاص عزاداری سے متعلق معاملات بھی زیر بحث لائیں گے۔ اسی کے ساتھ معاشرے میں وہ انحرافات کے جو رائج ہیں یا وہ خرافات جسے دین کا رنگ دے دیا گیا ہے، اس پر بھی انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ چونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے آج پہلے دن ہمیں جو ہے وہ ہمارے درس کو میں شمولیت اختیار کی ہے، تو ان کے لیے چند مقدماتی کلمات ادا کرنا چاہوں گا۔ ہم بسا اوقات بہت سارے الفاظ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، جو کہ ثقافت اسلامیہ کے کلمات ہوتے ہیں۔ کلمات ثقافت اسلامیہ سے لیے جاتے ہیں، لیکن غضب یہ کیا جاتا ہے کہ ان کلمات کی تشریح اور ان کلمات کے معانی ہم اپنی ذاتی ڈکشنری میں سے لے لیتے ہیں۔ تو وہ جو کلمات ثقافت اسلامیہ کے کلمات ہیں، ان کے معنی ہم اپنے یہاں رائج ڈکشنری یا خدا نخواستہ جسے کہتے ہیں کہ جو معاشرے میں رائج معنی ہیں، اب تو ڈکشنری سے بھی بات آگے چلی گئی، تو وہ ان الفاظ کے اوپر، کلمات کے اوپر وہ معانی منطبق کر دیے جاتے ہیں۔ میں اپنے الفاظ کو دہرانا چاہوں گا، منطبق یعنی تطبیق کر دیے جاتے ہیں، کسی معنی کو کسی لفظ کے اوپر چڑھا دیا جاتا ہے۔ تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو معانی اور مفہوم جو ہمارے ذہن میں اس کلمے کو سن کر آیا تھا، وہ اکثر اوقات صحیح نہیں ہوتا، اور چونکہ ہم وہ غلط معانی اس کلمے پہ تطبیق کر چکے ہوتے ہیں، تو نتیجتاً وہ کلمہ اپنا معاشرے میں وہ نتیجہ نہیں دیتا کہ جو کہ مطلوبہ نتیجہ ہوتا ہے۔ تو یقیناً انسان پھر نا امید ہو جاتا ہے، اور نا امید ہونے کے بعد قصوروار وہی ثقافت اسلامی کا کلمہ قرار پاتا ہے کہ دیکھو اب اسلامی ثقافت کے اندر وہ قوت نہیں رہی، وہ جاذبیت نہیں رہی کہ وہ ہمارے مسائل کو حل کر سکے، اور اب اس کو ریوائز ہونے کی ضرورت ہے، ریویژن کی ضرورت ہے۔ مثلا ان تمام الفاظ کے ذخیرے میں سے اگر میں چند الفاظ آپ کے سامنے رکھوں، مثلا اگر میں آپ سے کہوں کہ صبر کرو، تو صبر یعنی کہ کیا؟ صبر کرو۔ سننے والے نے جب سنا کہ صبر کرو تو اس سے مراد اس نے لیا کہ کچھ نہ کرو اور بیٹھ جاؤ۔
صبر ثقافت اسلامی کا کلمہ، اور کچھ نہ کرو بیٹھ جاؤ یہ معاشرتی معانی جو ہم نے اس کے سپرد کر دیا۔ اب جب ہم کچھ نہ کرو اور بیٹھ جاؤ کا نتیجہ دیکھیں گے تو وہ بھی کچھ نہ کرنے کا نتیجہ کچھ نہیں کی صورت میں نکلے گا۔ تو قصوروار وہی کلمہ صبر قرار پائے گا کہ دیکھا صبر کیا کیا نتیجہ نکلا، کچھ نہیں۔ تو آپ نے جب کچھ کیا ہی نہیں تو پھر نتیجہ بھی تو کچھ نہیں ہی کی صورت میں نکلے گا، جبکہ کہنے والا یہ کہہ رہا تھا کہ صبر کرو، یعنی کوئی وظیفہ انجام دو۔ صبر ایک وظیفہ تھا جس کو انجام دیا جانا ہے، اور وہ نتیجہ یہ نتیجہ تھا، وہ صبر کا نتیجہ وہ نتیجہ تھا، صبر کا وظیفہ وہ وظیفہ تھا جہاں آپ نے کچھ انجام دینا تھا لیکن آپ نے انجام نہیں دیا۔ صبر یعنی مشکل حالات میں مشکلات سے لڑتے ہوئے اپنے سفر کو جاری رکھو اور صبر کرو، یہ ہے فلسفہ صبر۔ یہ ہم کہتے ہیں صبر کا نتیجہ۔ صبر کرو یعنی کچھ کرو، صبر یعنی کہ کچھ کرنے کا نام، صبر کچھ نہ کرنے کا نام نہیں ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے بہت سے الفاظ ہیں، میں نے ایک لفظ آپ کے سامنے تبرکن رکھا ہے۔ اگر میں کہوں جہاد تو فوراً آپ کے ذہن میں گولہ بارود آ گیا، اس لیے کہ جہاد کا یہی تصویر تو آپ کو اور مجھے دکھائی گئی ہے، اور پھر دوسری طرف سے اس کو دہشت گردی، اور پھر تیسری انداز سے اس کو اسلامک ملیٹنٹس اور اسلامی جہاد کا نام دے کر یہ بتلا دیا گیا کہ دیکھو یہ اسلام ہی ہے جو کہ فنڈامنٹل آف آل ٹیررزم، اور اسلام یعنی ٹیررزم، اس طریقے سے مقدمہ اسلام کے خلاف۔ تو یہ وہ سازش ہے طاغوت کی کہ جو کہ پہلے دن سے جاری و ساری ہے۔ انہی الفاظ میں سے ایک لفظ شفاعت ہے۔ شفاعت اپنی معنی اور مفہوم کے اعتبار سے یقیناً قرآنی عقیدہ ہے، لیکن ہم نے لفظ تو ثقافت اسلامی سے لیا اور اس کے اوپر معانی اپنے معاشرتی اور سماجی معانی ان پر تطبیق کر دیے۔ یہی مسئلہ ہم نے قرآنی آیات کے ساتھ بھی یہی سلوک روا رکھا ہے۔ مسئلہ یہی ہے کہ قرآنی آیات کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے مسلمانوں نے، وہ اس انداز سے سلوک رہا ہے کہ قرآنی آیات کے اوپر ہم نے اپنی ذہن اور اپنے فکر میں جو عقیدہ موجود تھا وہ اس آیت کے حوالے کر دیا، نہ کہ آیت سے عقیدہ لیا جائے بلکہ ہم نے آیت کو عقیدہ دے دیا۔ قرآن کریم کی تشریح اور تفسیر قرآن کریم ہی سے کرنی تھی، لیکن ہم نے اپنے خود ساختہ عقیدے کو قرآن کی آیت پر چڑھا دیا۔ یہ تطبیق کہلائے گی، یہ وہی تطبیق ہے جس کی بات میں کر رہا تھا۔ جبکہ قرآن کریم کی تفسیر یہ کہلائے گی کہ قرآن کریم کو القرآن یفسرہ بعضہ بعض، کہ قرآن کا بعض حصہ بعض حصے کی شرح کر دیا کرتا ہے، یا قرآن کا بعض حصے کی اگر شرح جاننا چاہیں تو پھر قول معصوم علیہ السلام سے اس کی شرح یقیناً ممکن ہو پائے گی۔ اب یہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا گلا کاٹ دیتا ہے یہی آیت قرآنی پڑھ کر، اور اس پر اپنی خود ساختہ تشریح اور خود ساختہ معانی چڑھا کر۔ تو یہ مسائل تطبیق کے مسائل ہیں۔ ائمہ علیہم السلام کی زندگیوں میں اگر نظر ڈالیں اور دیکھیں، آپ علیہم السلام سے جب کبھی کوئی شخص سوال کرتا تھا کہ مولا اس آیت کا کیا معنی ہے، تو ہم نے یہ دیکھا کہ مولا اس آیت کے جواب میں عموماً ایک اور آیت پڑھا کرتے تھے کہ کیا تم نے قرآن میں فلاں مقام پر وہ آیت نہیں پڑھی، اور امام علیہ السلام قرآن کی تشریح خود
قرآن ہی سے کر دیا کرتے تھے۔ یقیناً یہ شرع کی اعلیٰ درجہ ہے اور یہی تفسیر کا حق ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ تقریباً آج کل کے موجودہ جو بھی تفاسیر ہیں ان میں کچھ تفاسیر الحمدللہ ایسی موجود ہیں کہ جس میں یہی روش اپنائی گئی ہے۔ مثلا میں آیت اللہ العظمی آغا طباطبائی کا نام لینا ضرور چاہوں گا کہ جنہوں نے تفسیر المیزان میں یہی اسلوب روا رکھا ہے۔ آئیے اپنی آج کی گفتگو کا آغاز انہی مطالب سے کرتے ہیں اور شفاعت کا وہ نظریہ کہ جو قرآن کریم نے دیا، نہ کہ شفاعت کا وہ نظریہ جو کہ ہمیں سماج نے دیا، وہ نظریہ کہ جو کہ ہمیں معاشرے نے دیا، لیکن اس سے پہلے ہم اس خاص دن کو، اس اہم دن کو یاد کریں گے کہ جس کو قرآن کریم نے کہیں یوم الدین کہا ہے، کہیں کشف السرائر کا دن کہا ہے، کہیں یوم الحسرت کہا ہے، اور اس انداز سے مختلف ناموں سے اس دن کو یاد کیا ہے۔ قیامت کا دن، کیا قیامت کا دن ہوگا؟ یقیناً آئیے ذرا دیکھیں کہ پہلے اس دن کی کیفیت کیا ہوگی، اس دن کی حیثیت کیا ہوگی، اس کے بعد پھر اپنے معانی اور مفاہیم کی طرف انشاءاللہ تعالی ہم توجہ کریں گے۔ قیامت کے دن کو قرآن کریم نے مختلف ناموں سے یاد کیا ہے، یعنی یہ وہ دن ہے جس دن قرآن کریم نے اس حیات ظاہری کی اس عالم میں یوں کہیے کہ آخری دن ہوگا، اس عالم سے اس عالم میں منتقلی کا دن ہوگا، اور بہت سے لوگوں کا برزخ سے اس عالم میں منتقلی کا دن ہوگا۔ تو پروردگار عالم کے ان عالمین میں جو عوالم ہم گزار چکے، میں اپنے گزشتہ دروس میں ان کا بیان کر چکا۔ جو لوگ ان کے بارے میں جاننا چاہیں وہ میرا پچھلے سے پچھلا درس جو ہے وہ سن سکتے ہیں کہ ہم کتنے عوالم میں موجود تھے، اس وقت کس عالم میں موجود ہیں، اور ہمارے سامنے اب مزید کتنے عالم موجود ہیں۔ تو آئیے اپنی بحث کا آغاز یہیں سے کرتے ہیں۔ روز قیامت کے وہ نام کہ جو قرآن کریم نے مختلف مقامات کے اوپر بیان کیے، ان میں ایک نام تو یہی یوم الدین ہے، یوم الدنیا و یوم الدین۔ یہ جو دنیا ہے، یہ جو ایام ہیں، یہ دنیا کے ایام ہیں۔ یقیناً یہاں دنیا کے جو عموماً معاشروں میں خود ساختہ قوانین ہیں، یقیناً وہی رائج ہیں۔ بہت سے مقامات کے اوپر، بہت سے ممالک کے اوپر خود انسان کا بنایا ہوا قانون نافذ ہے، اور معاشرہ ان قوانین کے تحت آگے بڑھ رہا ہے۔ لیکن پروردگار عالم نے کہ جو کہ اس جہان کا خالق ہے اور وہی اس جہان کا مدبر بھی ہے، وہ قوانین وضع فرمائے ہیں، خلق فرمائے ہیں کہ جنہیں بہرحال اس دنیا میں رائج ہونا ہے، اور وہ اب تک نہیں ہو سکے۔ پروردگار کا اگرچہ وعدہ اپنی طرف موجود ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ پروردگار عالم نے تو رسول کو بھیجا ہی ہدایت اور سچے دین کے ساتھ ہے تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کرے۔ یہ غلبہ رسول اللہ کی زندگی میں نہیں ہو سکا۔ آج 1442 ہجری میں دنیا کے حالات آپ کے اور میرے سامنے ہیں۔ یہ غلبہ آج 1400 سال کے بعد بھی نہیں ہو سکا، اور ظاہراً سامنے رسول اللہ بھی اب نہیں ہیں۔ تو پروردگار کا یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ چنانچہ مفسرین کی اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ یقیناً یہ دن وہی دن ہوگا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری فرزند، آخری جانشین،
ظہور فرمائیں گے اور اس عالم کو، اس دنیا کو عدل و انصاف سے ایسے پر کر دیں گے جیسے یہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ یقیناً وہ قانون اس دنیا میں رائج ہو جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود قرآن کریم نے یوم الدین کس دن کو کہا یہ تو وہی دن ہے کہ جو قیامت کا دن ہے، یعنی وہ لوگ کہ جو اس دنیا سے جا چکے قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور پھر ان قوانین اور خدا کی قدرت اور اس کی قدرت کاملہ کو باقاعدہ مشاہدہ کریں گے اپنی اس زندگی کے اندر، چاہے مومن ہو یا چاہے کافر۔ اس دن حقیقت آشکار ہو چکی ہوگی، یعنی جو اس وقت ہمارے لیے غائب ہے وہ اس وقت ہمارے لیے ظاہر ہو جائے گا۔ کسی کے لیے جھٹلانے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی، تو دین کا ظاہر ہونا اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ وہی دن قرار پائے گا جسے آپ اور میں یوم الدین کے نام سے جانتے ہیں۔ سلطنت الہیہ کے ظہور اور دین خدا کی حقیقت ظاہر ہونے کا دن ہوگا، جہاں پروردگار عالم کے وہ تمام کے تمام غیوب آشکار ہو جائیں گے ایک حد تک۔ پروردگار عالم ہمیں اس دن کی پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ اس دن کو ایک اور نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے جس کو کشف السرائر کا دن کہتے ہیں۔ کشف کہتے ہیں منکشف ہونا، کسی شے کی حقیقت کا ہمارے ادراک کے حدود میں آ جانا، کسی شے کی حقیقت ہمارے حدود ادراک میں آ جائے، اس کو کشف کہتے ہیں۔ سرائر یعنی راز کے کشف ہونے کا دن ہوگا، نہ کہ صرف مومن کے لیے بلکہ کافر کے لیے بھی یہ راز منکشف ہو جائیں گے اور کھل کر سامنے آ جائیں گے۔ حقائق کے ظاہر ہونے کا دن ہوگا، پنہاں باتوں کے کشف ہونے کا دن ہوگا، اور یہی نہیں، اعمال و اخلاق کے مجسم ہونے کا دن ہوگا۔ ہمارے اور آپ کے اعمال ہوں گے کہ جو کہ مجسم تجسیم کی صورت اختیار کر لیں گے۔ تجسیم مجسم یعنی کہ انسان فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، یرا کا معنی پانا بھی ہے، یرا کا معنی دیکھنا بھی ہے، دیکھ لے گا، عمل کو دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، کہ جس نے ذرہ برابر بھی شر کیا ہوگا وہ اس کو دیکھ لے گا۔ سورہ زلزال کی آخری آیات کی تلاوت کی گئی۔ تو یہاں اس عالم کے مسائل کچھ اور ہیں، اس عالم کے معاملات کچھ اور ہیں۔ اس عالم میں ہم مادیت میں سے جڑے ہوئے ہیں، ہمارا ایک وجود یہی مادی وجود ہے، خود ہم اسی مادیت کے اندر ہی کروٹیں بدل رہے ہیں، نہ کہ مادیت میں پھنسے ہوئے ہیں، یقیناً ایسا ہے، لیکن اصلاً ہمارے وجود کا ایک حصہ خود مادیت ہے، یہ جسم و جسمانیت میں پھنسے ہوئے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ یقیناً یہی سب کچھ جو ہے وہ اس انداز سے وہاں پر ہوگا۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ اعمال مجسم ہو کر سامنے آ جائیں گے۔ اس عالم میں آپ نے چور کو دیکھا ہوگا، آپ نے جھوٹے شخص کو دیکھا ہوگا، لیکن آپ نے چور کے ساتھ اس کی چوری کو نہیں دیکھا ہوگا، جھوٹے شخص کے ساتھ اس کے جھوٹ کو نہیں دیکھا ہوگا، اس لیے کہ جھوٹ کوئی دکھنے لائق شے نہیں ہے، چوری دکھنے لائق شے نہیں ہے، اس کو اس عالم میں دیکھا نہیں جا سکتا۔ لیکن اس عالم کے اندر جب یہی چوری مجسم ہو کر سامنے آئے گی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى۔ اب وہ وہاں پر چور کو بھی دیکھے گا اور چوری کو بھی دیکھے گا، چور کے ساتھ ساتھ اس کی چوری بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہوگی۔ اگر کوئی انسان اس دنیا میں نجس رہتا ہے تو خدا نخواستہ اگر وہ توبہ کیے بغیر یا اپنی طہارت کے بغیر مرتا ہے تو یہ نجاست کو لے کر مرا ہے،
جب نجاست کو لے کر مرا ہے تو یقیناً نجاست کے ساتھ ہی اس عالم میں گیا ہے، یہ بھی وہاں مجسم ہو کر سامنے ہی ہوگا اور ساتھ اس کی نجاست بھی مجسم ہو کے سامنے ہی ہوگی۔ یہ ہے اعمال کا اور اخلاق کا مجسم ہو کر سامنے آ جانا۔ اگر کوئی شخص اس دنیا کے اندر بہت مکار ہے، بہت چالاک ہے، بہت عیار ہے، تو یوں سمجھ لیجئے کہ اس کا ظاہر انسان کا ہے لیکن اس کا باطن گویا لومڑی کی شکل کا ہے، اور جب یہ لومڑی کی شکل اتنی بلند ہو جائے گی تو مرنے کے بعد اس کی لومڑی کی شکل اس کی ظاہری شکل پر حاوی آئے گی، یعنی جو باطن ہوگا وہی تو ظاہر ہو جائے گا، تو برزخی شکل لومڑی ہی کی قرار پائے گی۔ اگر رسول اللہ نے عمر ابن عبدبت کو کہہ دیا تھا کہ کوئی ہے کہ جو اس کتے کی آواز بند کر دے، تو آپ نے اس کو غصے میں آ کر کتا نہیں کہا تھا، یوں نہیں تھا کہ رسول اللہ غضبناک ہو گئے تھے اس لیے ڈانٹ کر اس کو اس لفظ سے یاد کیا، جی نہیں، رسول اللہ کی آنکھیں حقیقتوں کو دیکھتی ہیں۔ جب آپ نے اس کی طرف دیکھا تو یقیناً سامنے ظاہر میں تو وہ انسان تھا، لیکن جو اس کا باطن ہے وہ حقیقتاً کتے کی شکل کا تھا، کہ جو کہ مسلمانوں پر بھونک رہا تھا، جو مسلمانوں کے نبی پر بھونک رہا تھا۔ اللہ اکبر، آپ نے اس کو اس ہی شکل سے یاد کیا جو اس کی اصل شکل ہے، کہ کوئی ہے جو اس کتے کی زبان بند کر دے۔ یہی اعمال ہیں، یہی اخلاق ہیں کہ جو کہ اس عالم میں مجسم ہو کر ہمارے سامنے آئے، حساب و کتاب کے لیے جانے کے کتاب لیے جانے، اور قیامت میں ذلت و رسوائی کا دن ہوگا۔ اسی دن کو یوم حسرت کے عنوان سے بھی یاد کیا گیا، حسرت کا دن۔ اس دن انسان کے لیے تلافی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ جب انسان دیکھے گا کہ یہ میری نجاست ہے جو میرے ساتھ ساتھ ہے، تو اب اس سے چھٹکارا پانے کی کوئی صورت اس کے پاس کم از کم نہیں ہوگی۔ اگر اس کے لواحقین کو یہ توفیق ہوئی کہ اس کے لیے کوئی کام کر سکے یا اس کے لیے کچھ استغفار کر سکے، اور پروردگار عالم کا لطف ہوا کہ اس کے استغفار کو قبول کر لیا گیا، تب تو پھر کچھ امکان ہے، وگرنہ ذلت اور رسوائی ہی کا دن ہوگا، ندامت ہی ندامت ہوگی جس کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں ہے، اس لیے کہ انسان کی باطنی کیفیت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو جب اس کی کوئی انتہا نہیں ہے تو اس کی بالبوتے پر جو ریوارڈ دیا جائے گا یا جو پینلٹی دی جائے گی اس کی بھی کوئی حد نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، حسرتوں اور ندامتوں کا دن کوئی فائدہ نہیں ہوگا، انتہائی ذلت و خواری و رسوائی کا دن، جب اعمال سامنے آ چکے ہوں گے اور انسان سوچے گا کہ کاش ایک مرتبہ مجھے دوبارہ موقع مل جائے تو میں یہ کام نہ کروں، لیکن یہ فقط ان کی خواہش ہی ہوگی۔ ایک عالم میں جانے کے بعد واپس پچھلے عالم میں پلٹنا محال ہے۔ زمین تباہ و برباد ہو چکی ہوگی، اور یقیناً اگر پروردگار عالم لطف نہ فرمائے تو اب اس کے اوپر کبھی بھی کوئی حیات جنم نہیں لے سکتی۔ اسی لیے پروردگار عالم نے اپنی خاص رحمت کا نزول اس دن کے لیے یوں رکھا کہ یوم تبدل الارض غیر الارض، سورہ ابراہیم آیت نمبر 48۔ اس دن ہم بدل دیں گے زمین کو ایک اور زمین سے۔ اگر اس دن زمین بدلی ہوئی نہ ہوئی اور نور رب سے نورانی نہ ہوئی تو تاریکی ہی تاریکی ہے، سختی ہی سختی ہے، وحشت ہی وحشت ہے، فشار ہی فشار ہے، ذلت ہی ذلت ہے، عذاب ہی عذاب ہے۔ یہ ایک ایسی بدبختی ہوگی جس کے بعد سعادت کا وجود تک نہ ہوگا، ایسی تاریکی جس کے بعد کوئی نور نہیں ہوگا، اگر پروردگار عالم کی لطف خاص نہ ہو۔ یوم تبدل الارض بغیر الارض، تبدل الارض غیر الارض، بدل دیں گے ہم دن کو، زمین کو ایک اور زمین سے۔ واشرقت الارض بنور ربها،
اور ہم زمین کو اشرقت الارض، زمین جو ہے وہ جگمگا اٹھے گی، بے نور ربیہا، اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی۔ یقیناً اگر رب کا نور نہ ہوتا تو یہ زمین کبھی بھی نہیں جگمگاتی۔ سورہ زمر آیت نمبر 69، زمین کے تبدیل اور تبدل کا یہی دن جہاں ایک طرف تو اپنے خدا کے نور سے جگمگا رہی ہوگی، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے لیے شرمندگی ہی شرمندگی ہوگی، اور وہ کہیں گے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، سورہ نبا آیت نمبر 40۔ اور اس دن کافر کہے گا کاش میں مٹی ہوتا، کاش، اے کاش میں مٹی ہوتا۔ اپنے آپ کو ایسی آرزو کرنا کاش میں مٹی ہوتا، یہ کفار کی وہ روش ہے کہ جو کہ وہ قیامت کے دن جس کا اظہار کریں گے، وہ خواہش ہے جس کا اظہار روز قیامت کیا جائے گا۔ یہ کافر کیوں کہے گا؟ کافر اس لیے کہے گا کہ اگر میں مٹی ہوتا، میں کچھ نہ ہوتا، تو نہ مجھ سے سوال ہوتا نہ جواب ہوتا، میں مکلف ہی نہ ہوتا۔ یوں کافر اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ رہا ہے، اس لیے کہہ رہا ہے کاش میں مٹی ہوتا، وگرنہ یہ کوئی اچھی خواہش نہیں ہے، یہ ایک بے معرفتی خواہش ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے آج کل کے شاعر اگرچہ ان کی عقیدت کا جو بھی مرتبہ رہا ہو میں اس پر شک نہیں کر رہا، لیکن بہرحال اگر وہ کہہ رہا ہے کہ خاک ہی ہوتا مدینے کی گلی کوچوں کی، مطلب وہ دعا کر رہا ہے کہ میں رسول اللہ کے دور میں ہوتا تو اے پروردگار تو مجھے خاک کے ذرے بنا دیتا اور مدینے کی گلی کوچوں میں بکھرا دیتا۔ بہرحال شاعر کا خیال ہے، شاعر کی معرفت ہے، لیکن یہ کوئی اعلیٰ معرفت نہیں ہے۔ اگر اعلیٰ معرفت چاہتے ہو تو شاعر کو کچھ اور سوچنا چاہیے۔ شاعر کہہ رہا ہے کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا، کس انداز سے دعا کر رہا ہے؟ کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا، باخدا سے قدموں میں سرکار کے پایا جاتا۔ یقیناً قدموں میں سرکار کے پایا جاتا، لیکن کیسے پایا جاتا؟ کہتا ہے خاک ہی ہوتا مدینے کی گلی کوچوں کی اور سرکار کے پیروں میں بچھایا جاتا۔ اگر آپ دعا کر ہی رہے ہیں تو ذرا معرفت کی دعا کر لیجئے۔ اس کا جواب میں نے اشعار میں کچھ یوں دیا تھا کہ تو اگر دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا، کیا سبب ہے صحابہ میں نہ پایا جاتا؟ میں اور آپ اگر رسول اللہ کے دور میں اٹھتے تو یقیناً یا سلمان ہوتے یا ابو ذر ہوتے یا بلال ہوتے، کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دے رہے ہوتے۔ کیوں بنا دیتا خدا تجھ کو فقط ایک لکڑی؟ کیا برا ہوتا کہ سلمان بنایا جاتا؟ یقیناً ہم یہ دعا کریں کہ میں لکڑی بن جاتا، ارے میں انسان بنتا، رسول اللہ مجھے انسان بنانے آئے تھے۔ یہ انسانیت کی معراج ہے۔ میں فارس سے فارسی آتا اور رسول اللہ کی صحبت میں بیٹھ کر محمدی بن کر اٹھ جاتا اور منا اہل البیت کی سند لے لیتا۔ یہ معراج ہے، رسول اللہ کے وجود مقدس کی برکت کی معراج ہے کہ جو فارسی کو محمدی بنا دیتی ہے۔ تو وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کاش میں مٹی ہوتا۔ یوم حسرت، اللہ اکبر، اس یوم میں حسرت میں، اس تباہی و بربادی کے یوم میں ایک عقیدہ جو ہمیں اندھیرے میں نور کی کرن کی طرح چمکتا دمکتا نظر آ رہا ہے، وہ ہے شفاعت و توسل کا عقیدہ۔ لیکن شفاعت کا معنی کیا؟ توسل کا معنی کیا؟ شفاعت یعنی کہ کیا؟ توسل یعنی کہ کیا؟ توسل کا وہ معنی کہ جو آپ اور میں ذہن میں رکھتے ہیں، شفاعت کا وہ معنی کہ جو معاشرے میں لیا جاتا ہے، سفارش جسے کہتے ہیں، کیا وہ معنی جو معاشرے میں رائج ہے یا وہ معنی جو قرآن میں موجود ہے؟
یا وہ معنی جو قول معصومین میں موجود ہے؟ آئیے آج کے اس درس میں ہم یہی گفتگو کرتے ہیں۔ شفاعت، اس کے لغوی معنی شفاع سے مشتق ہے۔ مادہ شفاع مجرد ثلاثی لفظ ہے، شین، فا اور عین۔ شفاع، شفاع کہتے ہیں کسی چیز کو کسی چیز سے ملحق کر دینا، یعنی کہ آپ جب کسی چیز کو کسی چیز سے جوڑ دیتے ہیں تو یہ ملحق کر دینا کہلاتا ہے، یعنی کہ کسی ایک چیز کو کسی دوسری چیز سے جوڑ دیا جائے، اس کو شفاعہ کہتے ہیں۔ اسی سے نکلا ہے شفاعت۔ شفاعت اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اصطلاحی معنی یہ ہیں کہ دو چیزوں کے درمیان واسطہ بننا، یعنی جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں کہ توبہ گناہگار شخص کو کیفر و سزا کے دائرے سے خارج کر دیتی ہے، تو یقیناً توبہ کے ذریعے سے گناہگار کی شفاعت ہو جائے گی۔ شفاعہ یعنی بدبختی سے خوش بختی تک کا سفر ایک توبہ سے پورا ہو جائے گا، تو درمیان میں شفاعہ کیا توبہ نے، کیونکہ درمیان میں سبب قرار پائی، اس کو کہتے ہیں شفاعت۔ اب یہاں پر ہم شفاعت پر کیے گئے کچھ اعتراضات نقل کرنا چاہیں گے۔ خیال رہے کہ جب شفاعت پر اعتراضات کیے جاتے ہیں تو اس سے مراد وہ عقائد ہوتے ہیں، یعنی جب کوئی شفاعت پر اعتراض کر رہا ہوتا ہے تو یقیناً معاشرے میں جو شفاعت کے معنی رائج ہیں، جب وہ ان معنی کو سنتا ہے تو زیادہ تر تو اس پر اعتراض کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی اب میں کہہ سکتا ہوں کہ شفاعت کے اوپر کیے جانے والے اعتراض میں ایک بڑا حصہ شفاعت کے اس خود ساختہ عقیدے کے اوپر اعتراض ہے کہ جو کہ مختلف اقوام نے شفاعت سے لے لیا ہے، اگرچہ ایک گروہ ایسا ہے کہ جو واقعتاً جو شفاعت کا صحیح معنی بھی ہے اس پر بھی انگلی اٹھا دیتا ہے۔ لیکن چونکہ میری گفتگو ایک عامیانہ گفتگو ہے اور معاشرے میں رائج معنی کو لیے ہوئے ہے، تو میں نے اعتراضات بھی بہت زیادہ دقیق اور فلسفیانہ اور حکیمانہ انداز کے اعتراضات نہیں لیے ہیں، میں نے اعتراضات وہی لیے ہیں کہ جو کہ معاشرے میں رائج ہیں، جس انداز کے اعتراضات عموماً ہمارے معاشرے میں کیے جاتے ہیں۔ انہی قسم کے اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ ہے کہ جناب یہ جو شفاعت کا نظریہ ہے یہ توحید عبادی سے متصادم ہے۔ یہ لیجئے، کہنے والا کہہ رہا ہے کہ شفاعت کا نظریہ توحید عبادی سے متصادم ہے، اس پر اعتقاد رکھنا یقیناً ایک انداز سے شرک ہے۔ اچھا کیوں؟ کہتا ہے کہ اسی لیے یہ اعتراض ایسا ہی اعتراض ہے کہ جو کہ عموماً ایک خاص طبقہ ابن وہاب کا پیرو، جسے آپ وہابی کہتے ہیں، وہ اس عقیدے پر اعتراض کرتے ہیں، اور وہ یہی اعتراض اب تو کچھ اس مورچے میں موجود وہابی نظریات کے لوگ بھی عموماً کر دیتے ہیں، وہ سو کالڈ پڑھے لکھے اسکالرز کہ جو کہ جن کے لیے ائمہ علیہم السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مربوط اس عقیدے کو وہ انہی الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔ شفاعت ایک طرف تو کہتے ہیں کہ توحید عبادی سے متصادم ہے، بلکہ بعض اوقات توحید ذاتی سے بھی متصادم ہے۔ توحید ذاتی سے کیسے متصادم ہے؟ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ جو شفاعت کا لازمہ ہے وہ یہ ہے کہ شفیع کی رحمت تو شفقت خدا کی رحمت سے وسیع تر مانی جائے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفیع کی رحمت
اللہ تعالیٰ تو عذاب دینے پر تلا ہوا تھا، لیکن شفیع کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ خود پروردگار کی رحمت کو بھی اس نے اپنے لپیٹے میں لے لیا، اور اس کی وجہ سے میں شفاعت پا گیا۔ اب ایک طرف تو شفاعت کی جو اساس ہی یہی ہے کہ گناہگار پر خدا کا عذاب ہو رہا تھا، اور شفیع نے اس عذاب کو روک دیا، تو خدا کے مقابلے پر آ گیا۔ تو جب خدا کے مقابلے پر آ گیا تو خدا کہاں رہا؟ تو یہ تو توحید ذاتی کے اوپر ہی ضرب لگ گئی۔ تو کہا یہ نظریہ بھی قوم میں موجود ہے۔ تیسرا نظریہ یا تیسرا اعتراض جسے کہتے ہیں وہ یہ کہ عقیدہ شفاعت گناہ پر جری اور دلیر ہونے کا سبب، بلکہ گناہ کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں، میں ہوں دیکھنے کے لیے، اگر تم گناہ کر دو گے تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم بخشوا دیں گے، جو کر سکتے ہو کر لو، بس عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ میں کسی خاص گروہ کی بات کر رہا ہوں؟ بس کچھ کہہ لو، زبان پر ہونا چاہیے، کان میں کچھ ہونا چاہیے، ہاتھ میں کچھ پہنے ہوا ہونا چاہیے، اور اس کے بعد جو کرتے ہو کرو، بس پرسہ دے دو، اس کے بعد نماز ہو، زکوٰۃ، اس سے تمہارا کیا تعلق ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ خود دیکھ لیں گے مسائل۔ تو یقیناً یہ گناہ کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، اچھے اخلاق ہوں نہ ہوں، ظاہر تمہارا پاک و پاکیزہ ہو یا نہ ہو، بس ایک عقیدہ تمہارا اچھا ہونا چاہیے، اور بس وہی شفاعت کر دیتا ہے، کیونکہ اعمال تھوڑی بخشواتے ہیں، عقیدہ بخشواتا ہے، یہ اپنے اس خود ساختہ عقیدے کو بیک کرنے کے لیے۔ اور پھر معترض نے، اعتراض کرنے والے نے یہ بھی اعتراض کر ڈالا کہ قرآن نے شفاعت کو باطل اور مسترد قرار دے دیا ہے۔ اچھا کیسے؟ کہتا ہے دیکھو وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، کہ اس دن قیامت کے دن سے تم ڈرو، اس لیے کہ اس دن کوئی بھی ایک دوسرے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا، اور کچھ کسی سے قبول بھی نہیں کیا جائے گا، کسی کی شفاعت کسی کے لیے قبول نہیں کی جا سکے گی۔ یُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، ایک اور ٹکڑا یہاں پر جوڑ دیا گیا اور بیان کیا گیا کہ اس دن کوئی کسی کا دفاع، اللہ اکبر، قرآن روز قیامت کا یوں اس انداز سے تعارف کروا رہا ہے کہ اس دن کوئی کسی کا جو ہے وہ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اس دن کسی کی شفاعت اس دن میں قبول نہیں کی جائے گی، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور کسی کی نصرت نہیں کی جائے گی، کسی کی مدد نہیں کی جائے گی، کسی کا دفاع نہیں کیا جائے گا، کسی کا دفاع، کسی قسم کی کوئی مدد اس دن نہیں کی جائے گی، یہ بیان کر دیا گیا۔ پھر بیان کیا گیا وَاتَّقُوا، اور اللہ کی پرواہ کرو، یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا، یہاں تک تو وہی آیت جو کہ سورہ بقرہ کی آیت تھی اوپر، اور نیچے بھی سورہ بقرہ ہی کی آیت ہے 123، تو بیان ہوا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، کہ اس دن کوئی شفاعت کسی کے کام نہیں آئے گی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ یہاں پر جو لفظ عدلن استعمال ہوا، یہاں ایک بات کا بیان ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جو عدل ہے، یہ جو عدل جو بیان ہو رہا ہے یہاں، اس کا معنی بمعنی عدول لیا جائے گا، یعنی عدل مادہ عدول سے بھی ہے، اور عدول کا مطلب ہوتا ہے یعنی سرکشی، عدول جس کو یوں کہہ لیجئے کہ کسی ایک حق سے منہ موڑ لینا۔ تو یقیناً اگر ہم کسی کو رشوت دیتے ہیں، کوئی مال دیتے ہیں، اور وہ رشوت اور مال دینے کے بعد وہ حق نہیں کرتا، ظلم کرتا ہے، تو یہ عدول کہلاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ لفظ اس لیے آ رہا ہے کہ اس دن ایسا نہیں ہوگا کہ وہاں کوئی مال اور دولت دے کر اپنے حق میں فیصلہ کرا لیا جائے گا، تو یہ عدول ہوگا جو کہ وہاں ممکن نہیں ہوگا۔ تو آیت تو اپنی جگہ موجود ہے، لیکن اس آیت سے معترضین نے یہ
استدلال قائم کیا کہ دیکھو قرآن تو شفاعت کو سرے سے رد کر رہا ہے. دوسری طرف معترضین نے یہ بھی ایک اعتراض کیا کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، قرآن میں آیت موجود ہے. کہا یہ بھی شفاعت کے عقیدے سے ٹکراتی ہے، اس لیے کہ انسان نے جو کیا ہے وہ اسے اتنا ہی ملے گا. اگر انسان نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جو اس کو جنت میں لے جائے تو وہ جنت میں نہیں جا سکے گا. جو اس نے کیا ہے وہ اس کو مل جائے گا. خدا کا یہ جو شفاعت کا نظریہ ہے یہ اس لیے بھی باطل ہے. میں تمام معترضین کی اعتراض بیان کر رہا ہوں، شفاعت کا عقیدہ بیان نہیں کر رہا. میں پھر دہراتا چلوں کہ جو معترض ہیں، اعتراض کرنے والے، انہوں نے ایک اور اعتراض کر ڈالا کہ خدا کا شفیع سے متاثر ہو کر اپنے غضب کو رحمت میں بدل لینا یہ لازمہ ہے عقیدہ شفاعت کا، جبکہ اللہ کسی سے متاثر نہیں ہوتا. کہا یہ بھی اس وجہ سے بھی شفاعت جو ہے وہ صحیح نہیں. شفاعت ایک ناروا اور امتیازی سلوک ہے کہ ایک نااہل انسان سامنے موجود ہے اور اس کا نامہ اعمال بھی خالی ہے، لیکن بس چونکہ اس کے لب پر نام تھا تو کہا اس کو ایک طرف لے جاؤ اور اپنا آدمی ہے خیال کرو. تو یہ تو قانون خدا کے ٹوٹنے کا نام ہے، جبکہ قانون خدا ناقابل تغیر ہے. وَلَن تَجِدَ لَسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور تم تو اللہ کی سنت میں وَلَن تَجِدَ لَسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، سورہ فتح آیت نمبر 23. تو یقیناً یہ جتنے بھی اعتراض ہم نے کیے، اور خاص طور پہ جو آخری اعتراض تھا یہ بہت خطرناک تھا، اور وہ یہی تھا اور یہ وہی تصور تھا کہ جو کہ اس وقت آپ معاشرے میں عموماً لوگوں کے ذہن میں تصور دیکھتے ہیں، جو کہ قانون کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے. یاد رہے ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے ذہنوں میں شفاعت کا جو تصور ہے وہ اصلاً کرپشن کا تصور ہے. اور چونکہ ہمارے ذہن میں جو کرپشن کا تصور ہے، جب وہ کرپشن کا تصور سامنے لے کر آتے ہیں تو سامنے والا اعتراض کرتا ہے کہ یہ کیسا، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. شفاعت ایک مقدس عقیدہ ہے، شفاعت ایک قرآنی عقیدہ ہے، اور اس کو کس انداز سے، کس پیرہن میں، کس انداز سے بیان کیا گیا؟ کہا کہ یہ معاشرے میں قانون کی بے احترامی کا روٹ کاز ہے. رشوت اور مال دے کر اپنا کام نکلوا لینا یہ قانون کی کمزوری ہے. اور ان چیزوں کے رد میں قرآن نے یہی وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہو سکے گی، نہ کافر کے لیے کوئی سفارش مانی جائے گی اور نہ کچھ لے کر اس کی جان چھوڑ دی جائے گی اور نہ ان کی مدد ہو. یہ صریحتاً یہ باطل نظریہ تھا جو کہ قرآن نے رد کر دیا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن نے شفاعت کو رد کیا ہے یا شفاعت کے باطل نظریے کو رد کیا ہے؟ یعنی قرآن کریم نے کس انداز کی شفاعت کو رد کیا ہے؟ خود مولا علی علیہ السلام کی زندگی میں اگر نظر کریں تو آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت ابن عباس سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی تھی، اور مولا علی علیہ السلام نے ان کو ایک خط لکھا جس میں یہ درج تھا کہ اگر تم نے اپنی غلطی کی تلافی نہ کی تو میں اپنی اسی شمشیر سے تمہیں سزا دوں گا جس سے میں نے کسی کو قتل نہیں کیا بجز یہ کہ وہ جہنم میں داخل ہو گیا. مولا علی علیہ السلام نے یہ جو آخری ٹکڑا ارشاد فرمایا، یہ بیان کیا کہ دیکھو میری تلوار وہ تلوار ہے جو فقط جہنمی پر ہی چلتی ہے، جنتی پر میری تلوار نہیں چلتی. تو تم نے کام ایسا کیا ہے، تم نے ایسا کام کیا ہے کہ جنت کو چھوڑ کر جہنم کا راستہ اختیار کر لیا ہے، اور چونکہ تم نے جہنم کا راستہ اختیار کر لیا ہے تو پھر حقدار قرار پائے ہو کہ میری تلوار تم پر چل جائے. اس کو اس انداز سے دیکھیے. اور پھر مزید لکھتے ہیں کہ بخدا اگر حسنین علیہ السلام بھی جرم کے مرتکب ہوتے
تو انہیں بھی چھوٹ نہ دیتا۔ نہج البلاغہ مکتوب نمبر 41۔ یہ مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تحریر مبارک ہے۔ مولا کے چاہنے والوں اور ان کے شیعوں کو خاص توجہ سے اس تحریر کو دیکھنا چاہیے کہ جب مولا علی علیہ السلام امام عادل ہیں تو امام عادل کی نظر میں اگر حسنین علیہ السلام بھی کچھ کر لیں تو انہیں بھی چھوٹ نہیں ہے۔ میں اپنے جیب میں جنت کا ٹکٹ لیے ہوئے گھوم رہا ہوں اور بہت ریلیکس اور بہت ہی سیٹسفائیڈ ہوں۔ کون سا عقیدہ ہے؟ کہیں کسی نے گمراہ تو نہیں کر دیا؟ قرآن تو یہی کہہ رہا تھا، مولا علی تو یہی لکھ رہے ہیں۔ اور اگر آپ لوگ سن سکیں، کیونکہ مجھے بہت سارے ذاکرین امام حسین علیہ السلام سن رہے ہیں، یقیناً ممبروں سے پڑھنے کے عادی ہیں، تو ان کو اشارہ دیتا چلوں کہ خود مولا علی علیہ السلام کی ایک بیٹی نے اپنے پاس سے کوئی شے بیت المال میں گروی رکھی اور گروی رکھنے کے بعد ایک ہار استعمال کر لیا، عید کے دن کچھ لمحے کے لیے پہن لیا تھا۔ مولا علی کی نظر پڑی اور آپ نے فرمایا کہ اگر تم نے یہ گروی رکھ کر نہ لیا ہوتا تو میں ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیتا۔ اللہ اکبر! یہ ہے علی کا عدل۔ قتل فی المحراب لشدت عدل، اپنے محراب میں شدت عدل کی وجہ سے قتل کر دیے گئے۔ اللہ اکبر! تو ذرا ہمیں چوکنا رہنا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کریم میں اور مولا علی علیہ السلام نے خاص جس انداز سے تشریح فرمائی، اس میں جس شفاعت کو رد کیا گیا ہے وہ کلن شفاعت کو رد نہیں کیا گیا، شفاعت سے متعلق جو کرپٹ تصور ہے اس کو رد کر دیا گیا ہے۔ یہ جو غلط تصور شفاعت ہے وہ اس انداز کے عقائد کو جنم دیتا ہے کہ مثلاً میں یہ کہوں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کس چیز سے؟ کہا خدا خوش ہوتا ہے حسن خلق سے، خدا خوش ہوتا ہے حقوق کی ادائیگی سے، نماز سے، زکوٰۃ سے، خمس سے، حج سے، جہاد سے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے، خدا خوش ہوتا ہے محرمات سے بچنے سے، خدا جھوٹ نہ بولنے سے خوش ہوتا ہے، خدا وعدہ خلافی نہ کرنے سے خوش ہوتا ہے، خدا زنا نہ کرنے سے خوش ہوتا ہے، خدا اپنے نفس کو محفوظ رکھنے سے خوش ہوتا ہے، خدا جو ہے وہ تمام کی تمام اوامر اور نواہی کا لحاظ کرنے سے خوش ہوتا ہے۔ یہ خدا ہے جو ان چیزوں سے خوش ہوتا ہے۔ لیکن خدا کو خوش کرنا تو بہت مشکل ہے، یہ تو بہت ہی لمبا راستہ ہے۔ آؤ ذرا ان کے مقابلے پر کچھ شفیع بنا لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ کیسے خوش ہوتے ہیں۔ کہا ہاں ان کے مقابل پر اہل بیت علیہ السلام ہیں، مولا حسین ہیں، یہ بھی خوش ہوتے ہیں۔ کہا یہ کیسے خوش ہوتے ہیں؟ کہا یہ ایسے خوش ہوتے ہیں کہ ان کے بیٹے کے اوپر اگر بس ایک آنسو بہا لو تو یہ خوش ہو جاتے ہیں۔ کہا یہ تو بہت آسان ہے، وہ کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس یہاں پر ایک آنسو بہاتے ہیں، ان کو خوش کر دیتے ہیں، جب یہ خوش ہو جائیں گے تو پھر پروردگار خوش ہو نہ ہو اس سے ہمیں کیا، یقیناً یہ ہمیں بری کر دیں گے۔ یعنی اس مقام کے اوپر خدا کی شفاعت کے مقابلے پر کسی شفیع کا تصور کیا گیا، جبکہ قرآن کریم کہہ رہا ہے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 4 میں مَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ، کہ تمہارے پاس تمہارے لیے کوئی شفیع نہیں ہے، کوئی ولی نہیں ہے، تمہارے پاس نہیں ہے، اللہ نے دیا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ یعنی کہ جو شفاعت کر رہا ہے وہ خدا کے مقابلے پر شفاعت نہیں کر رہا، خدا ہی کی شفاعت ہے جو اس کے ذریعے سے تمہیں مل رہی ہے۔ لیکن شفیع جب خدا کے مقابل قرار دیا گیا، جب دینے والا خدا کے مقابلے پہ قرار دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم خدا کے نظام کے پیرالل ایک دوسرے نظام کے بھی معتقد ہوں گے
کہ خدا کا نظام تو یہ ہے اور اس نظام پر عمل کرو گے تو خدا خوش ہو جائے گا، اور اگر یہ مشکل لگے تو ایک اور نظام بھی ہے خدا کے پیرالل، اس پر عمل کر لو، پھر بھلے خدا خوش ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ہوگا وہی جو وہ کہے گا۔ تو پھر خدا کی خدائی کو مغلوب تصور کر لیا، خدا کی قدرت کو مغلوب تصور کر لیا۔ اللہ اکبر۔ لکھنے والے نے بڑے بڑے بینر لگوائے اور خود کربلائے معلیٰ کی تصویر لگانے کے بعد کہ جو مقدر سے نہ ملے وہ حسین سے لے لو۔ الذی قدر فہدا، وہ وہی ہے کہ جس نے تمہیں خلق کیا تھا پھر فسوا کیا، خلق فسوا والذی قدر فہدا، کہ اس نے خلق کیا، سوارا، اس نے تناسب رکھا، قدرہ اس نے کیا، اور کہا جا رہا ہے جو مقدر سے نہ ملے وہ ان سے لے لو۔ اللہ نہیں دینا چاہتا ان سے لے لو، اللہ دے نہ دے کیا حیثیت اس کی، حسین بادشاہ سب دے دیں گے۔ شرک ہے، مطلقاً شرک، خدا کے مقابل کسی کو دینے والا تصور کر لینا، خدا کے مقابلے پر۔ لیکن اگر خدا اذن دے اور خدا ہی کی دی ہوئی توفیق سے کوئی عطا کر دے تو یہ لطف الہی ہے اور یہ عین توحید ہے۔ تو شفاعت کی اقسام دو انداز سے بیان ہوئی۔ نمبر ایک، شفاعت وہ کہ جو کہ قانون کی محافظ اور حامی ہے، ایک شفاعت یہ ہے، اور ایک قانون شکن شفاعت ہے۔ قرآن کریم نے جس شفاعت کی نفی فرمائی ہے وہ قانون شکن شفاعت ہے، لیکن وہ شفاعت کہ جو قانون کی محافظت کرتی ہے، قرآن اول دن سے اس کا پرچار کر رہا ہے۔ رسول اللہ وہی شفیع ہیں کہ جو قانون کی محافظت فرماتے ہیں، اور آپ کی شفاعت عین قرآنی عقیدہ ہے۔ کس انداز سے؟ اس انداز سے کہ یقیناً قانون شکن وہ شفاعت کہلائی کہ جس میں سفارش و جانبداری کے ذریعے قانون پر عمل درآمد روک دیا جائے۔ یعنی ایک شخص کہ جو کہ انتہائی بد اخلاق ہو، سود خور ہو، زنا عام کرتا ہو، شراب پیتا ہو، محارم الہی کو کوئی خاص نگاہ خاطر خواہ نہ لاتا ہو، حقوق کی پامالی کرتا ہو، لیکن کوئی مسئلہ نہیں، آنے دو اس لیے کہ ڈومیسائل ہمارے علاقے کا ہے۔ یہ وہ کرپشن کا تصور ہے جو کہ آپ کے اور میرے یہاں حکومتی اداروں میں رائج ہے۔ وہاں وہ کرپشن دکھتی ہے، اور اپنے لیے ہمیشہ کی زندگی میں وہی عقیدہ رکھنا، یہ کون سی شفاعت ہے؟ شفاعت یعنی قانون کی محافظت، وہ شفاعت کی قسم کہ جو کہ قانون کی محافظ و حامی ہے، اس میں نہ ہی استثناء و تبعیض ہے اور نہ ہی قانون شکنی کا پہلو۔ استثناء یعنی ایکسپشن، تبعیض یعنی اگر کوئی شخص اچھا عمل کر رہا ہے اور ایک شخص برا عمل کرنے والا ہے، میں برے عمل کرنے والے کو جنت میں ڈال دوں اور اچھے عمل کرنے والے کو جہنم کے حوالے کر دوں۔ یہ کون سا عمل ہے؟ یہ شفاعت ہے؟ کیا خدا ظالم ہے؟ کیا عقیدہ شفاعت کا مطلب خدا کا ظالم ہونا ہے؟ اگر خدا شفاعت قبول کرنے والا ہے تو خدا ظلم کو ناپسند کرنے والا بھی ہے، نہ خود ظلم کرتا ہے نہ ظلم کو پسند کرتا ہے۔ بتلائیے کیا ہے یہ، کیا کیا؟ بس آئیے شفاعت کا حقیقی معنی لیتے ہیں۔ بہت توجہ رکھیے، اب تک کی گفتگو کا خلاصہ اور نچوڑ دے رہا ہوں۔ شفاعت حقیقی یعنی کہ کیا؟ شفاعت حقیقی کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر ایک وجود دوسرے وجود سے ایسے متمسک ہو جائے کہ پہلے کی کمی دوسرے وجود کی برکت کے سبب بیشی میں بدل جائے، اسے شفاعت کہتے ہیں۔ یہ ہے شفاعت کا قرآنی تصور، یہ ہے شفاعت کا حقیقی تصور کہ جہاں کسی وجود کا دوسرے وجود سے
ایسے متمسک ہونا کہ پہلے کی کمی دوسرے وجود کی برکت کے سبب بیشی میں بدل جائے، اس کو شفاعت کہتے ہیں۔ اس شفاعت میں تمسک شرط ہے، اور نہ صرف تمسک ایک لہجے کا تمسک، جی نہیں، مستقلاً تمسک شرط ہے، ہاتھ میں گرفت شرط ہے، مضبوطی شرط ہے کہ کچھ ہو جائے ہاتھ کو چھوڑنا نہیں ہے، بس شفیع تمہیں اس دلدل سے نکال لے گا۔ پہلے درجے میں خود اپنے نفس میں آمادگی پیدا کرنا، اپنے نفس میں شفاعت کی اہلیت پیدا کرنا کہ شفیع ہماری شفاعت کرے، میں اس شفاعت کو لینے کا اہل قرار پاؤں، یہ اہلیت آپ نے اور میں نے پیدا کرنی ہے۔ اور توجہ، یہ تمسک آپ نے اور میں نے کرنا ہے، اس تمسک کا مطلب شفاعت ہے۔ آئیے آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ تصور کیجئے کہ میرے پاس ایک میگنیٹ ہے، اس میگنیٹ کے اوپر اگر میں کوئی پلاسٹک کی شے ہو اور اس پلاسٹک کی شے کو میں اس میگنیٹ کے اوپر رگڑتا رہوں، پلاسٹک پلاسٹک رہے گا، میگنیٹ میگنیٹ رہے گا۔ لیکن اگر میں نے اس میگنیٹ کے اوپر کسی لوہے کی کیل کو رگڑنا شروع کر دیا تو جو ہی یہ اس سے تمسک اختیار کرے گی اور اپنے آپ کو اسی کے گرد، اسی کے وجود کے گرد رکھے گی، تو کچھ ہی دیر کے بعد جو کشش مقناطیس میں ہے وہی کشش اس لوہے کی شے میں بھی آ جائے گی۔ کیا مطلب؟ میں نے آپ کو بہت گہری بات ایک ایگزامپل میں بتا دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس لوہے کے اندر وجود میں اس میگنیٹ کی جو کشش ہے اسے جذب کرنے کی صلاحیت موجود تھی۔ جیسے جیسے وہ اس سے متمسک ہوتا گیا، اس کی کشش بھی اس میں آتی گئی، اور یہی اس کا کمال تھا۔ جس کے اندر جتنے نورانی ذرات ہوں گے، میرا نفس جتنا نورانی ہوگا اتنی ہی نورانیت کو جذب کر سکے گا۔ آل محمد سے تمسک کا مطلب تو یہی ہے۔ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام سے شفاعت یعنی کیا؟ یعنی جس طریقے سے آپ کو خدا نے مکرم کیا ہے، میں بھی آپ کی معرفت کے ذریعے مکرم ہونا چاہتا ہوں۔ اکرمنی بمعرفت، کہ میں بھی اسی کرامت، اسی وجاہت کا طلبگار میں بھی ہوں جو آپ کو خدا نے دیا ہے، اور میں آپ کے توسط سے انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ، مانگ تو میں خدا سے ہی رہا ہوں، خدا ہی کی طرف، لیکن آپ کو درمیان میں وسیلہ اسی لیے بیان کر رہا ہوں کہ اتنے بامکرم ہیں، آپ سے تمسک رکھوں گا تو یقیناً اس نور کے کچھ چھینٹے مجھ پر بھی پڑیں گے، میں بھی مکرم ہو جاؤں گا۔ اس کو شفاعت کہتے ہیں۔ یہ تمسک مرنے کے بعد نہیں ہوگا، یقیناً زندگی میں تمسک ہوگا۔ زندگی میں جتنا جتنا تمسک بڑھتا جائے گا، شفاعت کی اہلیت بڑھتی جائے گی، شفاعت حاصل ہونے کی اہلیت بڑھتی جائے گی، استحقاق بڑھتا جائے گا۔ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کے نقش قدم پر جتنا جتنا چلتے جائیں گے، شفاعت کے حقدار قرار پائیں گے۔ اور یہی وہ شفاعت ہے جس کا تذکرہ کر رہا تھا کہ یہ کون سی شفاعت ہے؟ یہ جو عالم معانی نہیں ہے، یہ عالم پست ہے، یہ عالم اسفل ہے۔ یہاں اشیاء دکھتی ہیں لیکن اشیاء کے ساتھ ان کا تعلق نہیں دکھتا، لیکن وہ جو عالم ہے اس عالم میں یقیناً اشیاء بھی دکھیں گی، ان کے ساتھ اس کا تعلق بھی دکھے گا۔ اسی اعتبار سے اسی شفاعت حقیقی کی ہم دو قسمیں ہیں جو بیان کیا کرتے ہیں۔ یہ جو شفاعت جو میں نے آپ کو بیان کی کہ ایسے متمسک ہو جانا کہ جس سے ایک وجود کی کمی دوسرے وجود کی برکت سے بیشی میں بدل جائے،
یہ حقیقی شفاعت کا تصور ہے. اس تصور کی دو شاخیں ہیں, اس شفاعت کی دو شاخیں ہیں. ایک شفاعت شفاعت رہبری یا شفاعت عملی ہے, اور دوسری شفاعت مغفرت یا شفاعت فضل جسے کہتے ہیں. وہ جو شفاعت کی پہلی قسم سے, یعنی کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ جو شفاعت رہبری ہے, وہ یقیناً حسنات و نیکیوں کا حصول اور حتیٰ اخروی درجات کی ارتقاء کو شامل کیے ہوئے ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور جسے ہم شفاعت رہبری کہہ رہے ہیں, شفاعت رہبری یعنی کیا؟ یعنی شفاعت کی وہ تشریح جو اس جہان میں اس انداز سے کی جا سکتی ہے کہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام سے یہ جو کیا گیا تمسک ہے, یہ تمسک اس عالم میں مجھے نہیں دکھ رہا. اس عالم میں تو مومن عمل کرتے ہوئے دکھ رہا ہے, لیکن وہ تمسک, جس تمسک سے یہ عمل ہو رہا ہے, وہ تمسک نہیں دکھ رہا ہے. جب اس عالم میں جائیں گے تو یہ بھی دیکھے گا, تمسک بھی دکھے گا. عجب نہیں لواء الحمد کا پھریرا بن کر نظر آ جائے. اور اگر باطنی نگاہ کو کھولیے تو وہ پھریرا ابھی بھی آپ کے سروں پر پھر پھرا رہا ہے, لہرا رہا ہے. بس باطنی نگاہ کو کھولنے کی دیر ہے. یہ وہی تمسک ہے کہ خود کو اس لواء الحمد پھریرے کے نیچے تصور کیجئے, یہی مجسم ہو کر سامنے آ جائے گا. آئیے ذرا آپ کو قیامت میں لے کے چلتا ہوں. یہ جو میں شفاعت رہبری کی بات کر رہا ہوں, یہ کون سی رہبری ہے؟ یہ وہی تجسیم اعمال کا مسئلہ ہے. اعمال جن کو ہم کہہ رہے ہیں کہ عالم آخرت میں تمثیل قرار پائیں گے, مجسم قرار پائیں گے, اور ان کی جو حقیقت ہے وہ سامنے آ جائے گی. مثلا اگر ہم یہ دیکھیں کہ وہ لوگ کہ جو فرعون کے پیچھے چل رہے تھے, جنہوں نے فرعون کو اپنا معبود قرار دیا تھا, تو وہ اور فرعون, ان کے درمیان کا وہ خدائی کا تعلق جب وہاں ظاہر ہوگا تو اس انداز سے ظاہر ہوگا جس کو سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 71 میں بیان کیا گیا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم, اس دن ہم ہر نفس کو اس کے امام کے ساتھ محشور کر لیں گے. اگر کسی نے اپنی ہوا و حوث کو ہی خدا بنا لیا ہو تو وہ اپنی ہوا و حوث کے ساتھ محشور ہو جائے گا. اللہ اکبر. قرآن کریم نے فرعون اور فرعونیوں کو جس انداز سے یاد کیا تو کہا کہ یقدم قومہ فاوردہم النار, کہ جس طریقے سے انہوں نے فرعون کو پیشوا قرار دیا تھا اور فرعون کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے, تو سورہ ہود آیت نمبر 98 میں بیان ہو رہا ہے کہ روز قیامت فرعون اپنی قوم کی قیادت کر رہا ہوگا, پھر انہیں آگ میں داخل کر دیا جائے گا. یہ وہی آیت ہے کہ جو ایک اور مقام پہ یوں بیان ہوئی کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ, کہ ہم نے انہیں امام قرار دیا جو انہیں جہنم کی طرف لے جاتے ہیں. تو گویا قرآن میں خود فرعون کی امامت بھی نظر آ رہی ہے, اور اس کے پیرو اس کے پیچھے پیچھے بے جرم بے خطا فلانا فلانا کہنے والے قیامت کے دن وہی فلان فلان ہوگا, بے جرم اور بے خطا, اور یہ پوری قوم اس کے پیچھے نعرے لگاتے ہوئی بے جرم بے خطا اور جہنم میں چلی جائے گی. پھر وہاں انہیں اس کا جرم بھی نظر آئے گا, اس کی خطا بھی نظر آئے گی, لیکن پھر حسرت کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا. تو فرعون جو اس دنیا میں خود بھی گمراہ تھا اور گمراہوں کا قائد بھی, اس کی قوم کے گمراہ اسی کے نقش قدم پر چلتے چلتے آخرت میں بھی ان کی امامت اور رہبری کی صورت میں مجسم ہو کر وہ سامنے آئے گا, اور یہ لوگ اس کے پیچھے پیچھے جہنم. فرعون دنیا اور آخرت دونوں جگہ اپنی قوم کا شفیع اور وسیلہ ہے, جیسا کہ یہ لوگ بیان کرتے تھے, تو بس اسی کے ذریعے سے وہ بھی جہنم میں چلا جائے گا. کہ یا یہ لو, یہ تمہارا شفیع تھا جو تمہارے ساتھ جہنم میں ہے, اب ذرا پکارو مدد کے لیے جیسے دنیا میں پکارتے تھے. تو آج تو تمہاری کوئی مدد نہیں ہوگی کیونکہ یہ خود محتاج مدد ہے. اب دیکھیں آپ کے سامنے ساری وہ قرآن کی آیاتیں سامنے آ رہی ہیں.
جو لوگ حافظ ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں نے کہاں کہاں ہاتھ رکھا ہے، کون کون سی آیت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ تو یہ آیت میں موجود غور طلب بات اسی انداز سے ہے کہ فرعون اس دنیا میں اپنی قوم کو جہنم میں لے جائے گا۔ قرآن کریم کے یہ الفاظ فرعون کے توسط سے فرعونیوں کے گمراہی کے تجسم کا بیان ہے۔ یہ آیت یقیناً اعلان کر رہی ہے کہ جس طرح سے فرعون نے انہیں دنیا میں گمراہی کی راہ پر چلایا، اس طرح آخرت میں بھی انہیں جہنم میں لے جائے گا، بلکہ آخرت میں انہیں دوزخ میں لے جانا دنیا میں گمراہ کرنے کا عینی ظہور و تجسم ہے۔ یہاں کی گمراہی، آخرت میں اس جہنم میں پہنچنا، یہ اسی کا تجسم ہے جو سامنے آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے شفاعت کا وہ تصور جو قرآن کریم نے بیان کیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حقیقی شفاعت جو قرآن میں نظر آتی ہے، جو میں نے جس کی طرف اشارہ کیا، تو قرآن میں کون سی آیات ہیں جو کہ حقیقی شفاعت کی طرف نظر کرتی ہیں؟ وہ سورہ مبارکہ آیت الکرسی بقرہ اور آیت الکرسی، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو شفاعت کر سکے اس کے سامنے مگر یہ کہ اس کے اذن کے ساتھ۔ لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، سورہ مبارکہ مریم آیت نمبر 87، کون ہے جو اس کے حکم کے مقابل پر آ کر لا یملکون الشفاعہ، کوئی بھی مالک نہیں ہے شفاعت کا مگر وہ کہ جنہوں نے رحمان سے عہد لے لیا ہے۔ وہ یہاں پر ایک اور تصور اس انداز سے بیان ہوا، یعنی کچھ لوگ ہیں جنہوں نے پروردگار عالم سے عہد لیا ہے، وہ اس روز یقیناً شفاعت فرمائیں گے۔ سورہ مبارکہ نساء، اب یہ جو میں نے شفاعت فضل کا نام لیا جو کہ گناہوں کی مغفرت سے متعلق ہے، اس میں سورہ نساء آیت نمبر 31، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر تم بچتے رہو گے نا کبائر سے، گناہ سے، تو ہم نکفر، یہاں پر جو لفظ ہے علم کلام میں یہ عقیدہ تکفیر کہلاتا ہے۔ تکفیر وہ نہیں جو آج کل کراچی کی سڑکوں پر کافر کی صورت میں نظر آتی ہے، خدا نخواستہ۔ تکفیر کا کلامی نظریہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص، کوئی بندہ مومن اپنی پوری کوشش کرے کہ اپنی اس پوری باقی ماندے عمر میں اور جو عمر اس کو یہاں ملی ہے اس میں گناہ کبیرہ نہ کرے، تو پروردگار اس کے طفیل جو چھوٹے گناہ موٹے گناہ اس نے کر لیے ہیں جو کبائر نہیں ہیں ان کی تکفیر کر دے گا، ان کو نظر انداز کر دے گا۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور پھر ان کو یقیناً داخل کر دے گا، اپنی خاص رحمت وسیع دائرے میں لے لے گا، اسی لیے کہ وہ بچا ہے، بڑی گناہوں سے بچا ہے۔ وہ لوگ کہ جو کہ ایمان لائے ہیں اور صالح عمل کیا ہے تو ان کے لیے ہم لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، جن لوگوں نے اچھے اعمال کیے تھے ہم ان کے جو برائی ہے چھوٹی موٹی وہ اس سے ہم درگزر کر دیں گے اور ان کو جزا دیں گے بہت اچھی، جو وہ اچھے عمل کرتے آئے تھے ان کا بہت اچھا صلہ دیں گے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 7۔ یہ قرآن کا ہمیں دیکھا کہ کس انداز سے قرآنی شفاعت کا نظریہ ہمیں نظر آتا ہے۔ تو شفاعت کی اہلیت رکھنے والے یقیناً گناہگار شفاعت پا سکیں گے اگر ان کا باطن اس انداز سے پاک ہوگا کہ وہ شفاعت کو لینے کے اہل ہوں گے۔ اپنی پوری زندگی خلوص نیت کے ساتھ اچھا عمل کرنے کے لیے، اچھا عمل کرتے کرتے اہل بیت علیہ السلام کی نقش قدم پر چل رہے ہوں گے۔ اگر کوئی بھول چوک ہو گئی ہے، اگر خدا نخواستہ عمل میں کوئی کمی رہ گئی ہے، اگرچہ ان کی نیت خالص تھی، تو پھر اہل بیت علیہ السلام کریم ابن کریم ہیں، یقیناً خدا سے دعا کریں گے، خدا ان کی دعا کو کبھی رد نہیں کرے گا۔ ایمان کے ساتھ اگر عمل بجا لایا جائے اور کوئی کمی رہ جائے تو یقیناً شفاعت ہی کام آتی ہے۔ اگر
پیپر دیتے ہوئے پوری کوشش کی جا رہی ہو اور ایگزامینر دیکھے کہ اس کی پوزیشن 1 نمبر سے کم ہو رہی ہے تو وہ ری وزٹ کرتا ہے اپنے دیے گئے نمبرز پر اور دیکھتا ہے کہاں اس کو تھوڑا 1 نمبر دے دیا جائے تو اس کی پوزیشن بن جائے، تاکہ یہ سرخرو ہو جائے میری نگاہوں میں بھی، اپنے ہم جماعت طالب علموں کی نگاہوں میں بھی۔ تو یہ شفاعت کہلاتی ہے۔ محنت کی ہے خلوص نیت کے ساتھ، اور استاد بھی گواہی دے رہا ہے کہ ہاں یہ محنتی ہے، شاید بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہوئے اس کو ایک جگہ 1 نمبر زیادہ دے دیا اور یہ پوزیشن ہولڈر بن گیا، یہ شفاعت کہلائی۔ یقیناً یہ شفاعت۔ لیکن اگر کوئی ایسا ہے کہ جس نے پیپر سادہ رکھا ہے اور ایک سوال حل نہیں کیا ہے اور ایک بہت بڑا سا یالی مدد لکھنے کے بعد کہا ہے کہ پاس کر دیں، تو اگر مولا علی کو پیپر پکڑا دیا جائے کہ مولا علی چیک کر لیجئے پیپر اس کا، تو کیا کریں گے وہ؟ تو بس جو وہ کریں گے وہی اس کے ساتھ بھی ہوگا۔ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، اور ان کے درمیان میں ایک حجاب ہوگا۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادُوا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ۔ یہ لیجیے، ان کے درمیان میں ایک پردہ آ جائے گا، اور وہ جو رجال العراف ہوں گے وہ لوگوں کو ان کی پیشانیوں کو دیکھ کر پہچان لیں گے کہ ان میں سے جنتی کون ہے، اور جیسے ہی کسی جنتی کو دیکھیں گے سلام علیکم، سلام کہیں گے اور پھر ان کو لے جائیں گے جنت میں۔ رجال العراف کون ہیں؟ یہ مفسرین نے تفاسیر میں بیان کیا ہے، ہمارا موضوع اس وقت نہیں ہے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، اور آواز دیں گے اصحاب الاعراف۔ یعرفونہم مضارع کا صیغہ ہے، یعرفون یعنی کہ وہ تمام کے تمام وہ جو 3 اشخاص ہیں رجال، وہ ان لوگوں کو دیکھیں گے، ان کی پیشانیوں سے ان کو پہچان لیں گے۔ ما اغنى عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون، سورہ مبارکہ اعراف، آیت نمبر 48۔ کس طریقے سے یہ ہے شفاعت، اس کو شفاعت کہتے ہیں، یہ شفاعت ہوگی۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون۔ یہ وہی سورہ مبارکہ سجدہ کی آیت نمبر 4 ہے، جس میں شفاعت کا عقیدہ اس انداز سے بیان ہوا ہے کہ تمہارے پاس ما لکم من دونہ، تمہارے لیے، تمہارے نزدیک کوئی ولی کوئی شفیع نہیں ہے، مگر کون ہے؟ جو اس کی طرف سے ہے وہ تو ہے، اور آیتوں کے اندر بیان ہو گیا۔ تو یہ ہے قرآن کریم کا شفاعت کا تصور۔ رسول اللہ کا شفاعت کرنا بھی قرآن کریم میں اس انداز سے دکھائی دے رہا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذَا ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، کہ ایسا ہے کہ اگر انہوں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا تھا، جاؤکا تیرے پاس آتے، فاستغفروا اور آپ بھی ان کے لیے استغفار کرتے، فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول اور یہ آپ کے پاس آنے کے بعد پھر استغفار کرتے اللہ سے، واستغفر لهم الرسول رسول اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے، لوجدوا اللہ توابا رحیما، تو یقیناً یہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحیم پاتے۔ کیوں بلایا جا رہا ہے رسول اللہ کے پاس؟ کیوں کریں رسول اللہ استغفار؟ یہی تو شفاعت ہے۔ یعنی اگر کوئی کہے کہ نہیں جناب میں تو ڈائریکٹ بات کروں گا، تو ڈائریکٹ بات کرنا آپ ڈیسائیڈ نہیں کریں گے، یہ خدا ڈیسائیڈ کرے گا۔ یہ اللہ کا کام ہے کہ آپ نے شفاعت کیسے طلب کرنی ہے، آپ نے استغفار کیسے کرنا ہے۔ آپ کہیں گے پروردگار جب بخشنا تو نے ہے تو بس تو بخش دے، پروردگار کہے گا جی نہیں، اگر تم رسول اللہ کے پاس جاؤ اور تم پھر وہاں پہنچ کر اللہ سے استغفار کرو اور تمہارے لیے رسول بھی استغفار کر دے، ہمارا بھیجا ہوا نمائندہ ہے، تمہارا رہبر ہے، تمہارا رہبر اگر تمہارے لیے آمین نہیں کہہ رہا، ہم بھی تمہاری بات نہیں سنیں گے۔ یہ خدا کا غیظ اور غضب ہے، اور حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یقیناً وہ شخص
جس میں اہلیت ہوگی شفیع کے ذریعے سے خدا سے مل جائے گا۔ شفیع بندے اور خدا کے درمیان، جیسے میں نے کہا، واسطہ قرار پا جائے گا، اللہ کے اذن سے شفاعت کرے گا، نہ کہ اللہ کے مقابلے پر آ کر شفاعت کرے گا۔ اگر اللہ نے چاہا کہ کسی شخص کو بخش دے، کسی شخص کی اس کی رحمت واسعہ جو سب کے لیے ہے، اور یہ شخص اہلیت نہیں رکھتا کہ خدا کی اس رحمت کو وصول کر سکے، تو اس کا شفیع وہ کام کرے گا کہ ایسے اس کو خود سے تمسک رکھنے کا سامان مہیا کرے گا کہ اگر اس شخص نے رسول اللہ اور اہل بیت سے تمسک کر لیا تو پھر بدلے میں یہ انہیں ایسا بنا دیں گے کہ پروردگار کی رحمت واسعہ اس کے حصے میں آ سکیں۔ بارش تو برس ہی رہی ہے، بنجر زمین پر بھی برس رہی ہے، زرخیز زمین پر بھی برس رہی ہے، لیکن سبزہ زرخیز زمین سے ہی اگا کرتا ہے، بنجر زمین پر سوائے کیچڑ اور تعفن کے کچھ نہیں ہوتا۔ تو گویا بارش تو سب پر برسے گی، لیکن زمین کو تیار یقیناً زمین کی اہلیت ہے۔ تو اے بندہ مومن، اگر تیرے اوپر خدا کی رحمت برسے گی تو یقیناً تو اس سے فائدہ اٹھائے گا، لیکن اگر کافر کے اوپر رحمت برس بھی جائے، کافر کا دل ایسا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اس کا تو دل ہی مردہ ہو گیا ہے، یہ تو کوئی ہدایت کی رمق ہی نہیں اس میں کہ خدا کو اس انداز سے اس کی رحمت واسعہ کو درک کر سکے، اس لیے کبھی بھی یہ رحمت اس کے شامل حال نہیں ہو سکے گی۔ شفاعت میں اور توسل میں کیا فرق ہے؟ بسا اوقات یہ دونوں الفاظ اپنی اپنے مقام کے اوپر استعمال ہوتے ہیں، کبھی شفاعت ہوتا ہے، کبھی توسل ہوتا ہے۔ تو توسل کب کہا جاتا ہے اور شفاعت کب کہا جاتا ہے؟ کب کہیں گے شفاعت، کب کہیں گے توسل؟ اصلاً دیکھا جائے تو یہ دو افعال کا نام ہے، توسل بھی شفاعت کا نام ہے، ایک فعل کا نام ہے، تفصل بھی فعل کا نام ہے، اور شفاعت بھی فعل کا نام ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ کب توسل ہے، کب شفاعت ہے؟ بہت معمولی فرق ہے، بس یوں کہہ لیجئے کہ فریم آف ریفرنس کا فرق ہے۔ شفاعت یعنی انبیاء و ائمہ اطہار علیہم السلام کا کام ہے، جو اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ شفاعت مانگنے والے کو بخش دیں، اور پروردگار ان کی دعا رد نہیں کرتا، پروردگار ان کی یہ خواہش رد نہیں کرتا۔ توسل کسی شخص کا فعل ہے جو معصوم علیہ السلام کی پناہ میں چلا جاتا ہے اور اس سے شفاعت کی درخواست کرتا ہے۔ دعائے توسل کو اس ہی لیے آپ دعائے توسل کہتے ہیں کہ اس میں آپ درخواست کرتے ہیں، یا وجیحن عند اللہ، وجیح صاحب وجاہت ہیں، آپ کا ایک مرتبہ ہے عند اللہ، اللہ کے نزدیک، اشفع لنا، میری شفاعت کر دیجئے، عند اللہ، اشفع، شفع جوڑ دیجئے نا، تو اشفع لنا، مجھے بھی جوڑ دیجئے، کس سے؟ وہ وجاہت جو آپ کو ملی۔ کبھی دعا توسل کو واقعتاً دعا مانگ کر دیکھیں۔ ہم عموماً دعا کی تلاوت کرتے ہیں، دعا تلاوت کرنے کی شے نہیں ہے، دعا مانگنے کی شے ہے۔ دعا تو مانگی جاتی ہے، زیارت کی جاتی ہے، زیارت کا مطلب ملاقات ہے، دعا کا مطلب التجا ہے، تو یقیناً التجا کی جاتی ہے اور دعا مانگی جاتی ہے، لیکن توسل کسی شخص کا فعل ہے جو کہ وہ کر رہا ہے، اور وہ یہی دعا مانگنا ہے۔ دعا مانگیں اور مانگیں کیا مانگیں؟ کہا وہ وجاہت، وہ وجیح ہونا، آپ کا جس انداز سے آپ کا وجیح ہونا ہے، جیسے پروردگار عالم نے آپ کو وجیح کیا ہے۔ میں یہ دعا رکھتا ہوں کہ آپ کے وجود مقدس کی برکت سے میں بھی وجیح قرار پا جاؤں۔ انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا۔ اور پھر کہہ رہے ہیں یا وجیحا عند اللہ،
اے خدا کے قریب، اے خدا کے نزدیک وجی، اشفع لنا عند اللہ، یہی وجاہت چاہیے، میری شفاعت کر دیں، یہی وجاہت مجھے بھی چاہیے تاکہ میں آپ کے ہم رکاب رہ سکوں، آپ کے ساتھ محشور ہو سکوں۔ یہ کسی شخص کا فعل اور کسی شخص کا کسی گروہ کی وہ پناہ ہے کہ جو کہ امام معصوم، یہی صحیح شفاعت کا عقیدہ ہے جس کا تعلق صرف خدا سے ہے، اور کوئی بھی اس کے اذن کے علاوہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیے گا، جو کہتا ہے دھوکہ دیتا ہے آپ کو۔ خدا کے اذن کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، خدا کا اذن ہے شفاعت ہوگی، خدا کا اذن نہیں شفاعت نہیں ہوگی۔ کوئی بھی اس کے اذن کے بغیر شفاعت نہیں کر سکتا۔ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِنْ خَشِيَتِهِ مُشْفِقُونَ، سورہ انبیاء 28۔ اور وہ شفاعت نہیں کرتے مگر اس کے لیے جس سے وہ راضی و خوشنود ہو، یعنی اہل بیت علیہم السلام ان کی شفاعت کر رہے ہیں جس سے خدا راضی ہے، خوشنود ہے، ان کے لیے تو شفاعت ہو رہی ہے۔ لیکن جس سے خدا غضبناک ہو، جس کو خدا ہی غیظ و غضب کی نگاہ سے دیکھے، اس کی شفاعت اہل بیت علیہ السلام نہیں کریں گے، اور وہ اس کے خوف سے فکر مند بھی رہتے ہیں، یعنی کہ رہبر ہے اپنی قوم کے لیے، یقیناً فکر مند رہتے ہیں اپنی قوم کے لیے، اس انداز سے ان کی طرف یوں متوجہ رہتے ہیں۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم تو کچھ چاہتے ہی نہیں ہو مگر وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ انہی کو چاہتے ہو جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور اللہ جنہیں نہیں چاہتا تم ان کو نہیں چاہتے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کے محبوب بن جاؤ، میرا اتباع کرو، اللہ کی محبت تمہارے لیے ہے، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، تو اتباع ضروری ہے۔ اگر کہا کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، کہ جو محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کی محبت میں مر گیا وہ شہید مر گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کیا شے تھی جس نے ایک عام انسان کو شہادت کا مرتبہ دے دیا، وہ یہی محبت اہل بیت تھی کہ جو کہ اس کی شفیع قرار پائے۔ یہ محبت اہل بیت اس کو اس بلند مقام سے جوڑ رہی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس محبت کے تقاضے کیا ہیں، محبت کیسے کریں۔ کہا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، یعنی یہ جو عطرت میں نے تمہارے درمیان میں چھوڑی ہے، اس کا حق یہ ہے کہ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا، جب تک تم ان سے متمسک رہو گے کبھی بھی نہیں بھٹکو گے۔ یقیناً تمہیں اہل بیت علیہم السلام کی محبت بھٹکنے سے بچائے رکھے گی، اور ان کی محبت کا تقاضا ان سے تمسک ہے، اور ان سے تمسک کا مطلب یعنی ان کو ہر معاملے میں اپنا رہبر قرار دینا ہے۔ اس لیے کہ دوسرے مقام پہ کہہ دیا کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ، کہ جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا جاہلیت کی موت مر گیا۔ تو یقیناً اس معرفت کے لیے مودت ضروری ہے، محبت ضروری ہے، جس سے محبت اور مودت کی جائے گی۔ حق رکھتی ہے وہ ذات کہ وہی رہبری بھی کرے، جب وہی رہبری کرے تو یقیناً امام زمان علیہ السلام کو ان کے حقوق کے ساتھ ماننا ہوگا۔ امام کا حق کیا ہے؟ رہبری کرنا، اور مامون کا حق کیا ہے؟ ان کو وہ حق رہبری دے دینا، یعنی اپنی مرضی اپنی چاہت کے اوپر امام علیہ السلام کی چاہت کو اولیت دے دینا، یہی مولائیت کی تعریف ہے، یہی فحاذا علی مولا کی تعریف ہے، یعنی اولا بتصرف، میں خود کچھ نہیں، جو میرے مولا کی مرضی ہے وہی میرے اوپر غالب ہے۔ یہی شفاعت کا عقیدہ ہے، اور یہی میرے مولا کی جو مولائیت ہے، جو ولی ہونا ہے، اس ولی کا مطلب بھی یہی بیان کیا گیا لغت میں کہ ولی کہتے ہی اس کو ہیں کہ دو چیزوں کو ایسے جوڑ دیتا ہے مضبوطی سے کہ درمیان میں کوئی خلا باقی نہیں رہتا، یہی ولایت ہے۔ ولایت
یعنی دو چیزوں کو ایسے جوڑ دینا کہ درمیان میں فاصلہ نہ رہے، یعنی تمہاری نماز کسی کی نماز سے ایسے مل جائے کہ پھر فاصلہ نہ رہے، تمہارا حج کسی کے حج سے ایسے مل جائے کہ فاصلہ نہ رہے، اور اسی کی معیت میں اپنا سفر ارتقاء اور خدا کی قبولیت حاصل کر لے۔ اس معاملے میں وہ ہمارے رہبر ہیں، ہر معاملے میں رہبر ہیں۔ یہی ولایت کا تقاضا ہے، یہی شفاعت کا تقاضا ہے۔ اسی لیے ولی اور شفیع یہ دو الگ الگ مطالب نہیں ہیں، جو ولی ہے وہی شفیع ہے، جو شفیع ہے وہی ولی ہے۔ یوں نہیں ہو سکتا کہ ارے ہم بھی تو مانتے ہیں، ارے ہم بھی تو محبت کرتے ہیں، لیکن محبت ان سے کرتے ہیں لیکن حاکم وہ بنے گا۔ یہ محبت زبانی جمع خرچ ہے۔ محبت تو ان سے کرتے ہیں لیکن ہماری زندگی گزارنے کے لیے قانون یہ بنائے گا، یہ غلط۔ حکومت بنانے کے قوانین ہم خود بنائیں گے اور محبت کریں گے اہل بیت سے؟ جی نہیں، محبت اہل بیت تقاضا کرے گی کہ قانون بھی وہی ہو جو اہل بیت بیان کر رہے ہیں۔ اگر میری پرائیویٹ لائف ہو قانون وہی بیان کریں گے، میری پبلک لائف ہو قانون وہی بیان کریں گے، دشمن سے کیسے بات کرنی ہے قانون وہی بیان کریں گے، دوست سے دوستی کیسے اور کس حد تک کرنی ہے قانون وہی بیان کریں گے۔ یہی ان کا اولا بتصرف ہونا ہے۔ عزیزو، یہ رسول اللہ اور ائمہ اطہار علیہم السلام نے بھی اس ہی شفاعت کی تائید فرمائی ہے۔ ہمارے شیعہ وہی ہیں جو ہمارے اعمال کی پیروی اور ہمارے آثار کی اقتداء کرتے ہیں۔ ہمارے شیعہ وہی ہیں کہ جو ہماری تشیع کرتے ہیں۔ علی کا شیعہ ہونا یقیناً اس معنی میں آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ علی کے در کا سلمان ہونا، ابو ذر ہونا یقیناً تقاضا کرتا ہے کہ خود کو، اپنی میں کو بہت پیچھے چھوڑ کر مولا علی کی طرف سبقت کرو، یہ تمہیں خدا سے ایسے ملا دیں گے، وہ وجاہت تمہیں دیں گے جیسے خود خدا کے سامنے وجی ہیں۔ خدا بند متعال نے جس انداز سے شفاعت کا تصور یہاں تک بیان میں نے کیا، یہ تو وہی حقیقی شفاعت کا تصور ہے۔ جاتے جاتے باطل شفاعت کو بھی ایک بار دوبارہ سے دیکھ لیجئے کہ خدا بند متعال نے خلقت کے بعد ایک شفاعت کا تصور ہے ہمارے یہاں کہ اللہ نے خلقت کے بعد انتظام اور بندوبست جو ہے وہ دوسروں کے سپرد کر دیا اور خود رخصت پہ چلا گیا۔ اب خدا کا کوئی عمل دخل جو ہے وہ نہیں ہے، بس جو وہ کرتا ہے کرے۔ خود خدا کا امور کائنات میں کوئی کردار نہیں ہے، یہ شفاعت کا باطل تصور ہے۔ اسی بنا پر دوسرے جن کو انتظامات کائنات سونپ دیے گئے ہیں مستقل طور اور خدا سے بالکل الگ شفاعت کر سکتے ہیں، یہ ایک الگ خدا کے نظام کے مقابلے میں ایک نظام کو ماننے کی بات ہے جو کہ باطل نظریہ ہے۔ مزید خدا کی رضا کمانے کی یہاں پر ہمیں لگتا ہے کہ ضرورت نہیں ہے، بس خدا کا کام تو ختم ہو گیا، تو یقیناً یہ باطل عقیدہ ہے، بلکہ تفویض کا نظریہ ہے، تفویض کا سرچشمہ ہے، جو ایک انتہائی عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ ائمہ علیہم السلام نے بہت سختی سے نپٹا ہے ان لوگوں سے کہ جو کہ اس قسم کا نظریہ رکھتے تھے، جو اس قسم کا نظریہ رکھتے تھے خدا کے باب میں، تو ائمہ علیہم السلام نے بہت سختی سے ان کو جواب دیا اور اکثر کہتے تھے وائے ہو تم پر، تم نے یہ سمجھ لیا۔ تو بہرحال یہ ایک بہت ہی غلط تاثر ہے کہ جو کہ عموماً بیان کیا گیا۔ تو مفوضہ ان کو ہم کہتے ہیں تفویض کے قائل، مفوضہ تھے جن کا یہ نظریہ بیان ہوا، جو یہ کہتے تھے کہ خدا نے اپنے تمام اختیارات بندوں کو سونپ دیے ہیں اور اب وہ خود رخصت پر چلا گیا ہے اور انہی کے اندر جو ہے وہ خدا جو ہے وہ جگمگا رہا ہے۔ معاذ اللہ، حلول کا نظریہ بھی یہی لوگ رکھتے تھے۔ تو اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو یہ انتہائی باطل نظریہ ہے اور اس کی قرآن کریم نے بھی تردید کی ہے۔ تو پروردگار سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو حقیقی مومن ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، اور پروردگار سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو
مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام، ائمہ ہدیٰ علیہم السلام اور قرآن کریم کی بھرپور معرفت نصیب فرمائے، اور اس معرفت کے نور کے سبب ہماری عاقبت کو مزید نورانیت فرمائے، اور ہماری کمال اور ہمارے وجود کے ارتقاء کی طرف جو ہم سبقت کر رہے ہیں، آہستہ آہستہ اپنے کمال کی طرف بڑھ رہے ہیں، خدا بند متعال سے ہی دعا ہے کہ ہمیں ان توفیقات میں ہمارا مزید اضافہ فرمائے۔ یقیناً بہت سارے میری بہنیں اور ہمارے بھائی یہ سن رہے ہوں گے یہ آج کا درس، اور اسی کے ذریعے سے ہم دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار ہماری یہ توفیق ہے، یہ بھی پروردگار کی ایک توفیق ہے کہ ہم گھر بیٹھے ہوئے یہ تمام کے تمام مطالب اس انداز سے سن رہے ہیں۔ میں نے یہاں تک اپنی گفتگو کو مکمل کر لیا، چاہتا یہ ہوں کہ باقی ماندہ وقت میں آپ لوگوں کے سوالات اور اس کے جوابات کا سلسلہ ہم یہاں سے شروع کریں۔ مجھے آپ لوگ